ہمارے چینل CSS/PMS ٹائمز میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان میں بیوروکریسی کو عام طور پر سست، پیچیدہ اور غیر مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تاثر محض افواہ جذباتی ردعمل نہیں بلکہ روزمرہ تجربات، تاریخی پس منظر، انتظامی ڈھانچے اور ادارہ جاتی روی کا نتیجہ ہے۔ جب ایک عام شہری کسی سرکاری دفتر کا رخ کرتا ہے تو اسے طویل قطاریں، فائلوں کے انبار، غیر واضح طریقہ کار اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی روزمرہ مشاہدات آہستہ آہستہ اس اجتماعی رائے کو جنم دیتے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی سست ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بیوروکریسی کے تصور کو جاننا ہوگا۔ بیوروکریسی دراصل ریاست کا انتظامی ڈھانچہ ہوتی ہے جو پالیسیوں پر عمل درآمد، قانون کے نفاذ اور عوامی خدمات کی فراہمی کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک میں بیوروکریسی کا مقصد ریاست اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، مگر جب یہی پل بوجھل، کمزور پیچیدہ ہو جائے تو ریاست اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ پاکستانی بیوروکریسی کی جڑیں برطانوی نوآبادیاتی دور سے جا ملتی ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر میں جو انتظامی نظام متعارف کروایا، اس کا بنیادی مقصد عوام کی خدمت نہیں بلکہ حکومت کی گرفت مضبوط رکھنا تھا۔ فائل ورک، تحریری اجازت نامے، سخت قواعد اور اختیارات کی مرکزیت اسی نظام کی نشانیاں تھی۔ بدقسمتی سے آزادی کے بعد بھی پاکستان نے اسی نظام کو بڑی حد تک جوں کا توں برقرار رکھا۔ نجتا ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ وجود میں آیا جو عوامی ضروریات کے بجائے قواعد و ضوابط کی پاسداری کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ سرکاری دفاتر میں فائل کلچر پاکستانی بیوروکریسی کی سستی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام بھی مختلف میزوں سے ہوتا ہوا کئی محکموں سے گزرتا ہے۔ ہر مرحلے پر دستخط، مہر اور منظوری درکار ہوتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف وقت طلب ہے بلکہ ذمہ داری کے تعین کو بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ جب ایک فائل 10 افراد کے ہاتھ سے گزرے تو آخرکار یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تاخیر کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ ایک اور اہم وجہ اختیارات کا حد سے زیادہ مرکزیت میں ہونا ہے۔ اکثر فیصلے نچلی سطح پر کرنے کے بجائے اعلیٰ افسران تک بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس سے فیصلہ سازی کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ ایک کلرک اسسٹنٹ فائل پر فیصلہ کرنے کے بجائے صرف اسے آگے بڑھانے پر اکتفا کرتا ہے کیونکہ وہ کسی غلطی کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فائل اوپر جاتی رہتی ہے مگر فیصلہ نیچے نہیں آتا۔ پاکستانی بیوروکریسی میں قواعد و ضوابط کی سختی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ افسران اکثر مسائل کو انسانی زاویے سے دیکھنے کے بجائے قانون کی کتاب میں حل تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ قواعد میں واضح طور پر درج نہ ہو تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ اس روی کا مقصد بظاہر شفافیت اور قانون کی پاسداری ہوتا ہے مگر عملی طور پر یہ لچک کی کمی اور غیر ضروری تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ وسائل کی کمی بھی بیوروکریسی کی رفتار پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بہت سے سرکاری دفاتر میں عملہ کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ایک افسر کلرک کو بیک وقت کئی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔ پرانے فرنیچر، ناکافی کمپیوٹرز اور خراب انفراسٹرکچر کام کو مزید سست بنا دیتا ہے۔ ایسے حالات میں بہترین نیت رکھنے والا افسر بھی مؤثر کارکردگی نہیں دکھا پاتا۔ احتساب کا کمزور نظام بھی سستی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب کسی محکمے میں تاخیر پر جواب دہی نہ ہو تو کام کی رفتار خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک فائل مہینوں پڑی رہے اور کسی سے سوال نہ ہو تو افسر کے لیے تیز کام کرنے کی کوئی ترغیب باقی نہیں رہتی۔ اس کے برعکس بعض اوقات جلدی فیصلہ کرنے پر افسر کو بعد میں سوالات اور انکوائریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے وہ محتاط بلکہ غیر فعال ہو جاتا ہے۔ سیاسی مداخلت بھی بیوروکریسی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ بار بار تبادلے، دباؤ اور غیر یقینی صورتحال افسران کو فیصلے کرنے سے ہچکچانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک افسر اگر جانتا ہو کہ اس کا تبادلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے تو وہ طویل المدتی فیصلے لینے سے گریز کرتا ہے۔ اس طرح ادارہ جاتی تسلسل متاثر ہوتا ہے اور کام کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل سست رفتاری سے آگے بڑھا ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں آن لائن سروسز متعارف کروائی گئی ہے۔ اصلاحات کی بات کی جائے تو سب سے پہلا اور بنیادی قدم اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہے۔ جب ہر چھوٹے فیصلے کے لیے فائل کو اوپر بھیجا جاتا ہے تو نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ اداروں میں خود اعتمادی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے مؤثر انتظامی نظاموں میں نچلے درجے کے افسران کو واضح دائرہ اختیار دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر تحصیل، یونین کونسل اور ضلعی سطح پر افسران کو حقیقی اختیار دیا جائے تو عوامی مسائل کا حل تیزی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فائل ورک میں کمی ایک ناگزیر اصلاح ہے۔
فائل سسٹم کو مکمل طور پر ختم کرنا شاید ممکن نہ ہو، مگر اسے سادہ اور محدود ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ ہر فائل کے لیے غیر ضروری نوٹنگ، بار بار سمری لکھنا اور ایک ہی بات کو مختلف انداز میں دہرانا وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ اگر فائل کے لیے واضح مقصد، مختصر نوٹ اور مقررہ وقت متعین کر دیا جائے تو کام کی رفتار کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ واضح ٹائم لائنز کا تعین بھی بیوروکریسی کی رفتار بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہر سرکاری کام کے لیے یہ طے ہونا چاہیے کہ اسے کتنے دنوں میں مکمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی افسر مقررہ وقت میں کام مکمل نہ کرے تو اس کی وجہ بتانا لازم ہو۔ اس طریقہ کار سے نہ صرف تاخیر کم ہوگی بلکہ شہریوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اکثر کام جلد ہو جائے گا کہ مبہم وعدے پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جس کا کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلتا۔ احتساب کے نظام کو مؤثر بنانا بھی اصلاحات کا لازمی جزو ہے۔ احتساب کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہونا چاہیے۔